واقعہ کربلا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو در فنا سے دارالبقاء کی طرف رحلت فرمائے ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ 61 ہجری میں عراق شہر کوفہ سے کچھ فاصلہ پر کربلا کے مقام پر یزید کے لشکر نے فرزند رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر کی حالت میں ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر مکمل ہو چکا تھا، اور پھر بادشاہت کی ابتدا حضرت معاویہ سے ہوئی جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا۔ تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا احجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوی خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہات کے بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہی ہمیں بھی دعوت دیں تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا، اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علن اعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیے، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر و مشتاق ہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارا امام و پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں ہزاروں کا لشکر حاضر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں ان کے جذبات و عقیدت و محبت، جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے
اگر حالات سازگار ہوں تو میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیے گا۔ صدر الفاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اگرچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت و سلطنت دین و اسلام کے لیے خطرہ تھی، اور اسی سبب سے اس کی بیعت ناگواہ تھی، اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور حلیوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں کوفیوں کا بپاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرما لیں۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسد کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت کوفیوں کے اس درخواست کو نہ قبول فرماتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں کوفیوں کے اس مطالبہ کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا؟ مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، اس لیے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ درپیش تھا کہ جس کا حل اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت بن عباس، حضرت بن عمر، حضرت بن جابر، حضرت بن ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے سے متفق نہیں تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد و مواثیق کا اعتبار نہ تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور شہادت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی۔ گویا کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لہٰذا اندیشہ منع تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک خط لکھ بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے حیات پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کے تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع پانے کے بعد کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا، اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت و خدام وغیرہ کو کل 82 افراد کے ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمائی۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بدنیتی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کی آراء مختلف ہوئیں، اور ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپسی کا قصد فرما لیا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت و رسالت کا راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خبر دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین کو ایک خط لکھ بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ علی جی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا غصہ بڑا اٹھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کی اور اس کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک رے کا والی تھا۔ اولاً اس نے پہلو تہی سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا، یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا یا پھر رے کی حکومت چھوڑ دے۔ ابن سعد نے رے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار پیادہ لشکر لے کر نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہاں یہ کارروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے۔ خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اسے نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے۔ میں نے بغوشی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ، اللہ عز و جل تم کو جزائے خیر دے گا۔ دیہات و بلا میں متفرق ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے۔ دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کیا کہ ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ زندہ نہ ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنی فوج کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا اور احباب، برادران و شہزادگان ایک ایک کر شہید ہوتے چلے گئے۔ تقریباً 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام علیہ رضوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ محرمات سے جو نکاح اور سود وغیرہ ممنوعات کو بھی اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ کی بے حرمتی بھی کروائی۔